لوگوں کو بہت غم کھاتا ہے، حج پہ جائیں گے 4 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، 5 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، حج پہ جائیں گے بھروسہ نہیں، اتنی بھیڑ رہتی ہے، پاؤں میں دب کے مر جائیں گے، کبھی مال چلے جانے کا ڈر، کبھی جان چلے جانے کا ڈر، اس کی وجہ سے حج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو جاب، نوکری، ملازمت کا ٹینشن، 40 دن کہاں سے ٹائم ملے گا حج پہ جانے کے لیے، پیسہ بہت ہے لیکن حج پہ جانے کے لیے ٹائم کہاں سے ملے گا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد دیکھیں گے، ریٹائرڈ ہوتے ہوتے مر گیا تو ریٹائرڈ ہونے تک کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ حضرت اسرائیل نے تمہاری ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا کوئی نظام بنایا کہ تب تک تمہاری ڈیتھ نہیں ہوگی؟ اچھا ریٹائرڈ ہو گئے، کتنے لوگ وہ ہیں جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد پنشن کا جو پیسہ آتا ہے بینک میں ایف ڈی کرا کے انٹرسٹ جو آ رہا ہے منتھلی 15,000 20,000 25,000 موت تک سود کھاتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں، اب کما نہیں سکتے ریٹائرڈ ہونے کے بعد، بزنس میں انویسٹ کریں گے تو بزنس پورا ٹھپ پڑ چکا ہے، دھوکے باز پارٹنر مل رہے ہیں، تو بینک میں جمع کر کے منتھلی اس سے جو انٹرسٹ آتا ہے وہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں۔ اس نیت سے جو لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں انہیں بھی یہ کہتے ہیں حاجی بننا آسان ہے، حاجی بن کر جینا آسان ہے، حاجی بن کر مرنا مشکل ہے، حج کی نورانیت لے کر گاؤں تک آنا مشکل ہے، حج کی نورانیت لے کر قبر میں جانا بھی مشکل ہے۔ حاجی بن جاؤ گے لیکن حج کر کے آنے کے بعد اس کی نورانیت ختم کر لیتے ہو، جھوٹ بول کر، بد نظری کر کے، دھوکہ دے کر، رشوت کھا کر۔ ایسے ہی حج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے جب اللہ اپنے گھر بلایا، اپنے نبیوں کے پیے ہوئے پانی زمزم پلایا، اب اس کے بعد شراب میرے منہ میں کبھی نہیں جائے گا، زمزم جانے کے بعد اب شراب کبھی نہیں جائے گا، مدینے کی آب و ہوا لگنے کے بعد کبھی بے حیائی کی آب و ہوا نہیں لگے گی، مدینے کے کھجور کھانے کے بعد کبھی سود نہیں کھاؤں گا، کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد کبھی ان آنکھوں سے فلم نہیں دیکھوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، اور جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے بعد اب سیاسی لیڈروں کے تلوے چاٹنے کے لیے نہیں جاؤں گا، مالداروں کا چاپلوس نہیں بنوں گا، عبداللہ بننے کے بعد عبد الدینار نہیں بنوں گا، اس کے در پہ حاضری کے بعد۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اسلام کا سب سے اہم فریضہ حج کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر یہ چیز لازم اور فرض ہے کہ ان میں سے جو حج پر جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے حج کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس آیت میں غور کریں، اللہ رب العزت حج فرض کرنے کا حکم، حج فرض کرنے کی بات کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ پہلے لفظ لائے ہیں اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے دوسرے احکامات
نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ انداز اپنایا۔ لیکن حج کی جب باری آئی تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر یہ چیز فرض ہے، حج البیتی، کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں اگر ان کو حج پر جانے کی استطاعت اور طاقت ہو۔ تو یہاں اللہ نے سب سے پہلے حاجی حج پر جانے والے کو اخلاص کی دعوت دی کہ اللہ کے لیے کرنا ہے حج، نماز بھی اخلاص سے پڑھنا ہے، روزہ بھی اخلاص سے رکھنا ہے، لیکن وہاں اخلاص کی دعوت پہلے نہیں دی گئی، لیکن حج میں اخلاص کی دعوت پہلے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار ہے، روزانہ ہے، ہم جیسے لاکھوں آدمی پڑھ رہے ہیں، تو اس واسطے بالعموم نمازی کو اپنے نماز پر فخر پیدا نہیں ہوتا، غرور اور تکبر نہیں آتا، چونکہ میرے جیسے اور بھی لاکھوں نمازی ہیں، مجھ سے لاکھ درجے تو مسجد کا امام ہی بہتر ہوتا ہے، مجھے میری نماز کا ثواب ملے گا، لیکن امام صاحب کو پیچھے جتنے لوگ پڑھے ہیں ان سب کی نماز کا ثواب ملے گا، تو میں نماز پڑھ کر امام کی ثواب سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا، امام سے زیادہ فضیلت کما نہیں سکتا۔ تو نماز سے آدمی کے دل میں عموماً تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ روزہ ہم جیسے ہزاروں لوگ رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ روزہ داروں کو افطار کراتے ہیں، اس میں بھی آدمی کو تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وجہ یہ بھی ہے نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے لیے 10,000 5,000 خرچ کرنا نہیں پڑتے، نماز چاہے وہ جمعہ میں ایک بار ہی پڑھنا پڑتا ہو تو بھی 200-300 روپے بھی خرچ ہوتے نہیں ہیں۔ مسجد کے اخراجات کے لیے جو تھیلی یا ڈبہ گھومتا ہے اس میں بھی دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندے نے پنکھا لگا دیا، اللہ کے بندے نے کولر لگا دیا، کسی بنانے والے نے مسجد بنا دیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے اپنی اپنی مسجد بنا کر تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی قالین بچھا کے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے لیے خود فین اور کولر کا انتظام کر کے تو نہیں پڑھ رہا ہے، صرف ان کے اخراجات کے لیے بھی تعاون کرتے ہوئے بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، اور بعض باتوفیق بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نماز کی بھی توفیق دیتے ہیں، نماز کے اخراجات کی بھی توفیق دیتے ہیں کہ دوسرے نمازیوں کی راحت کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے اس میں ہاتھ بٹانے کا بھی موقع مل جائے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو نمازیوں اور دین کی خدمت گزاروں میں تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ اس واسطے کہ سب سے پہلی سنت مسجد کے لیے زمین خریدنے کی صدیق اکبر نے ادا کی، زمین خرید کر مسجد بنانے کے بعد مسجد میں نمازیوں کے لیے انتظام اور سہولت کی سنت سب سے پہلے صدیق اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو اب ان کے بعد قیامت تک جو بھی مسجد کے مصلیوں کی راحت کا انتظام کرتے رہے گا اسے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ نمازیوں کو بہت کم توفیق ہوتی ہے اپنے جیب سے ہفتہ واری 100 روپے 200 روپے خرچ کرنے کی، تو نماز میں بھی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اب رہی بات زکوٰۃ جیسے ہم دیتے ہیں ویسے ہزاروں لوگ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی مالدار ہوتا ہے، راشن کٹ بانٹتا ہے، فلاں کر رہا ہے، لیکن حج پر جانے کے لیے تنہا ایک آدمی کو 4 لاکھ روپے کا خرچہ، 12 لاکھ کا خرچہ، 9 لاکھ کا خرچہ اس کے حساب سے خرچ ہوتا ہے۔ ایک مہینہ 20 دن کے اندر 10 لاکھ روپے آرام سے نکل جاتے ہیں، اور جانے والے بھی کم ہوتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کی نیت بگڑ جاتی ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، 6 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، 8 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، پورے محلے میں 4 لوگ ہی ہیں حج پہ جانے والے، پوری بستی سے 8 لوگ ہی ہیں جانے والے، 8,000 لوگوں کی بستی ہے، 8 لوگ جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 8,000 میں سے 8 آدمی اگر کوئی کام کریں گے تو 1000 میں سے 1 آدمی ہوا کرنے والا، تو
تو دل میں ریاکاری اور غرور دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، حج کے لیے جانے سے پہلے نیت درست کرو. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی خاطر نہیں کرنا ہے. اتنی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، کماتے کماتے بیٹے تانا دے رہے ہیں، محلے بستی والے تانا دے رہے ہیں، اب تک حج پر نہیں گئے. ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، حج کا ثواب نہیں ملے گا. لوگوں کے نزدیک حاجی کہلاؤں گا، اس واسطے حج پہ جا کے آ جاؤں، ثواب نہیں ملے گا. یا بھائی بیٹا کوئی دوسرا حج پر بھیج رہا ہے، میں اپنا پیسہ خرچ کر کے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے جا کے آ جاؤں گا. امریکہ جاتا ہوں، لندن جاتا ہوں، جرمن جاتا ہوں، مختلف علاقوں اور کنٹریز کا ٹور کرتا ہوں، ایک ٹور مکہ کا بھی کراؤں گا، اس واسطے حرمین کی بھی ایک زیارت ہو جائے گی. ان نیتوں سے حج کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا. پہلے نیت درست کرو. اگر پہلے نیت درست نہیں ہوئی، پہلے حج میں ریاکاری دکھاوے کی نیت سے حج کر لیا، بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، دکھاوے کی نیت سے حج نہیں کرنا تھا، اگلے سال پھر حج کروں گا، صرف اللہ کے لیے کروں گا. اس طرح اگر 1000 حج بھی کر لے گا تو بھی فرض حج میں نیت خراب ہونے کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس واسطے کہ فرض حج فرض ہے، اس میں نیت کا بگاڑ فرض حج کو بگاڑ دیتا ہے. فرض بگڑ گیا، اب جتنے بھی حج کرو گے سب نفل حج ہیں. نفل کبھی بھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. نفل حج میں کتنے بھی مخلص ہو جاؤ، فرض حج میں نیت کا جو بگاڑ آ گیا، اس کی وجہ سے جو ثواب غارت ہو گیا، وہ ثواب کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس واسطے فرض حج میں آدمی نیت مخلص رکھنا چاہیے. شہرت کے طریقے کیا ہیں کہ ہماری نیت حج کرنے کے لیے جانے والوں کی نیتیں بگڑ کیسی جاتی ہیں. بہت سے لوگ اپنے حج کے سفر کو اخبار میں ڈالتے ہیں، فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، آپ سب کو مبارکبادی ہو، آپ کو دعا میں یاد رکھا جائے گا، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. کون ہے اخبار پڑھنے والے؟ آپ کو جاننے والے کون ہیں اخبار میں؟ لیکن آپ اپنی شہرت کی خاطر 1000-2000 روپے اخبار والوں کو دے کر اپنا فوٹو چپکا دیا. جہاں حاجیوں کے اعلانات اخبار میں آتے ہیں، وہیں آخری سے پہلے پنے پہ مرنے والوں کی بھی فوٹوز آتے ہیں. تو موت پر بھی مشہور ہونے والے لوگ ہیں کہ فلاں صاحب مر گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، ان کی تعزیت کی محفل لگائی جا رہی ہے. تو تمہارا حج پر اعلان کرا لینا، کیا فرق پڑ گیا؟ مشہور ہونے کا ایک طریقہ اخبار میں دے دینا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں. دوسرا طریقہ، آج لوگوں نے نکاح کے لیے، ولیمے کے لیے جس طرح کارڈز رکھتے ہیں، شادی کے کارڈز، ویسے لوگ اب حج کے بھی کارڈز بنانا شروع کر دیے ہیں. یہ بھی ایک مشہور ہونے کا طریقہ کہ فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. تیسرا طریقہ، حج پہ جانے والے جو صاحب ہوتے ہیں، ان کے پوری بستی میں، تعلقات والوں میں، خاندان والوں میں دعوتوں کا ایک سلسلہ چلتے رہتا ہے. ہار پہنایا جاتا ہے، خوب کھلایا جاتا ہے، جبکہ دسیوں بار حج کے تربیتی کیمپ میں کہا جاتا ہے اللہ کے بندوں 1 مہینے کا سفر ہے، بیمار ہو جاؤ گے، زیادہ کھاؤ گے، پیٹ سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، پیٹ بھی تمہارا، صحت بھی تمہاری. ٹور والے کو 8 لاکھ دیے، 6 لاکھ دیے، اس کے واسطے پورا وصول کرنا ہے، 6 لاکھ ویسٹ ہو جائیں گے. جو آیا خوب دبا کے کھا رہا ہے اور اپنے لیے سیٹ نہیں ہوتا. شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، بی پی ہے، سب ہے، لیکن پیسہ اتنا دیے ہیں، اب نہیں کھائیں گے تو کیسا؟ اس لیے وہاں بھی کھائے گا، اور پھر جتنی دعوتیں ہو رہی ہیں ان ساری دعوتوں کو اٹینڈ کرے گا، کیونکہ آنے کے بعد ان سب کو زمزم دینا ہے، کھجور دینا ہے. مفت میں تھوڑے ہی دیں گے، پہلے ان کا کھائیں گے، اس کے بعد ان کو لا کے دیں گے. تو ان کی دعوتیں کھاؤ پہلے. اور کھلانے والے بھی کیا نیت سے کھلاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو دعوت کر رہے ہیں مفت میں نہیں کر رہے ہیں، ہماری دعوت کھانے کے بعد عزت سے واپس آتے ہوئے زمزم لا کے دینا ہے، کھجور لا کے دینا ہے. تو جیسی دعوت ہوگی واپس ہوتے ہوئے ویسی پیکنگ ہوگی. فلاں نے بھاری دعوت بھی کی، پھول بھی پہنایا، جوڑا بھی ہدیے میں دیا، اس کے لیے 1.5 لیٹر کا زمزم کرو اور آدھے اجوا کھجور بھی رکھو. اور جو سادہ سیدھی دعوت کیا ہے اسے چھوٹا واٹا باٹل رکھو اور اس کے لیے 4 کھجور رکھ دو. جیسی دعوت ہوگی ویسی پیکنگ بھی کریں گے.
تو کیا ہوا؟ مخلصانہ محبتانہ دعوت نہیں ہے، بزنس اور مطلب پرستی والی دعوت ہے کہ ہمارا کھاؤ ہمیں زمزم پلاؤ، ہمارا کھاؤ ہمیں کھجور کھلاؤ۔ تو یہ شہرت کی طریقے ہیں جس سے ثواب اکارت ہو جاتا ہے۔ آنے کے بعد پھر دوسری مصیبت، زمزم کھجور کھلانے پلانے کے علاوہ خود ان حاجی صاحب کو بھی دعوت کرانا پڑتا ہے۔ بہت سے حاجی وہ ہیں کہ واپس آنے کے بعد حج کی دعوت رکھتے ہیں، جانے سے پہلے دوسروں کا کھا کے جائیں گے، آنے کے بعد کھلانا پڑے گا، تحفے ہدیے دینا پڑے گا۔ کوئی ثواب نہیں ہوگا جس میں آدمی مجبوراً کھلا رہا ہو یا دکھاوے کی نیت سے کھلا رہا ہو یا کسی اور مطلب کی نیت سے کھلا رہا ہو۔ اس سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں تو ثواب اکارت ہو جاتا ہے۔ جانے آنے کے تذکرے ہم حج پر کیوں بار بار بول رہے ہو؟ ہم یہ سال حج کیے، فلاں سال حج کیے، ہمارے چوتھے حج میں ایسا ہوا، ہمارے چھٹویں حج میں ایسا ہوا، ساتویں مرتبہ جب ہم گئے تو ایسا ہوا۔ یہ ساتویں مرتبہ چھٹویں مرتبہ بول کر یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اب تک 7 حج کر چکا ہوں، اب تک 5 حج کر چکا ہوں۔ اسی میں تمہاری ریاکاری آ گئی، حج کا پورا ثواب اکارت ہو گیا۔ وہاں کے تذکروں میں لگے رہنا۔ اور بعض وہ بھی ہیں حج کے لیے پیسہ نہیں ہے، جانے کے خاطر 2 لاکھ روپے کا انتظام ہو گیا، بقیہ 2 لاکھ کے لیے تعاون کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔ حج پہ جا رہا ہوں، کچھ خیال کیجئے، آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ حج پہ جا رہا ہوں، کچھ توجہ دیجئے، آپ کے لیے دعا کروں گا، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کروں گا۔ بھکاریوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر قبول کرنا ہوتا تو سب سے پہلے سڑک کے بھکاریوں کی قبول ہوتی۔ وہ سب سے زیادہ دعا مانگتے ہیں، نمازی سے بھی زیادہ دعائیں بھکاری مانگتا ہے۔ مصلی پر نماز پڑھ کے بھی دعا اللہ سے مانگنے سے زیادہ ہر بھکاری بول اللہ کے واسطے دے، تو اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو حاجی بنائے، اللہ آپ کو نمازی بنائے، اللہ آپ کو فلاں کر دے۔ لیکن اس کی دعاؤں پہ تھوڑی دعائیں، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے بھیک مانگنے والے بھکاری کے سلام کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ بھکاری کا سلام محبت اور شریعت کا نہیں ہوتا ہے، مطلب کا ہوتا ہے کہ بھیک مانگنے سلام کر رہا ہے۔ وہ آپ کو شیخ صاحب سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے، صوفی سمجھ کے سلام نہیں کر رہا ہے، اس کا سلام یہ دعوت بھیک ہے کہ ہمیں بھیک دو تبھی سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ ورنہ کتنے آپ بھکاری ایسے بھی دیکھے ہوں گے، سلام کر کے منت حاجت کرنے کے بعد آپ نے اسے بھیک اور خیرات نہیں دی، فوراً بدل جاتا ہے، گالی دینا شروع کر دیتا ہے، چہرہ خراب کر لیتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ سلامتی والا سلام نہیں تھا، یہ خیراتی والا سلام تھا۔ تعاون کی اپیلیں مانگتے ہوئے حج پر جانا اس کی اجازت نہیں۔ اللہ نے دیا تو جاؤ، نہیں دیا تو اللہ سے مانگتے رہو، لیکن بھیک مانگ کر حج کرنے یا عمرے پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے نماز کے بعد اعلان ہوگا کہ فلاں ہمارے محلے کے صاحب حج پر جا رہے ہیں، جو حضرات مصافحہ کرنا چاہتے ہیں مصافحہ کر لیجئے، اور سب مصافحہ کر کے لائن لگا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ سب شہرت کے طریقے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے اکابرین بھی ایسا جاتے تھے کہ ان کے حج پر آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، دعاؤں کی درخواست ہوتی تھی، ان کے دل محفوظ تھے، ان کی نیتیں محفوظ تھی، وہ مصافحوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، وہ مصافحوں سے دھوکے میں نہیں آتے تھے، وہ پھول کا ہار پہن کر دھوکے میں نہیں آتے تھے، وہ اپنی نیتوں کی حفاظت کرنا جانتے تھے۔ اور ہمارے دل اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہماری نیتیں اتنی خالص نہیں ہیں کہ ہم دعوتیں کھا کر، ہار پہن کر، مصافحے کر کے، اخبار میں دیکھ کر پھر بھی اپنی نیت کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس واسطے حج پر جانے والے بندے کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے بول کے آیا پورے رشتہ داروں کو میں کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، روزہ رکھتے ہوئے پورے رشتہ داروں کو میسیج کرا کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوئے پورے خاندان کو میسیج کیا کہ میں آج زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، وہ ادا کرتے ہوئے اعلان اور پرچار نہیں کیا، حج بھی فرض ہے، یہ ادا کرتے ہوئے اعلان اور پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نیتیں بگڑ جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بول کے جاتے تو ہم دعا کی درخواست کرتے، آپ کی درخواست کے بغیر بھی ہم آپ کے لیے دعا کر لیں گے۔ خاندان کو ہم نہیں بھولیں گے، اللہ رشتہ داری نبھانا سکھایا ہے، خاندان کو بھولے بغیر ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہمیں اپنی نیت بچانا ضروری ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو مگر اللہ کے لیے کرو۔ وہاں بھی اللہ نے للہ کا لفظ لا کر فرمایا حج کرو یا عمرہ کرو اللہ کے لیے خالص ہوگا۔ حج کرو گے اور صحیح اصول آداب کے ساتھ کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1521، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، صرف حج نہیں اللہ کے لیے کرے گا، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے لیے آنے والی تکلیفیں برداشت کرنا آسان۔ حج کمیٹی کی طرف سے کھانے کا انتظام صحیح نہیں، رہنے کا انتظام صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، جو ہو رہا ہے وہ میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ میں محمد بن سلمان کا مہمان نہیں ہوں، میں سعودی عرب کا مہمان نہیں ہوں، میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ وہ یہاں مجھے جو روزی دینا چاہا دیا، حج میں جو کھلانا چاہ رہا وہ کھلا رہا ہے۔ مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے، کسی کمیٹی سے، کسی گروپ لیڈر سے، کسی ٹریولز والے سے، میں اس کا داماد نہیں ہوں بٹھا کے کھلانے کے لیے، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، جو روزی کھا رہا ہوں وہ اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ سوچ نہیں ہونے کی وجہ سے ہر گروپ میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گروپ میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بول کے لایا پیکج، یہ کھلائے گا، حیدرآبادی بریانی کھلائے گا، فلاں مندی کھلائے گا، کچھ بھی سواد نہیں ہے، کچھ بھی مزہ نہیں ہے کھانے میں، کھایا نہیں جا رہا ہے، الٹی آ رہی ہے، موشن لگ گئے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ یہ سب شکایتیں کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم گروپ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان نہیں ہیں۔ من حج للہ، اللہ کے لیے کرو تو فلم یرفث، اور گناہ نہ کرو، اس میں گندی باتیں نہ کرو، ولم یفسق، کوئی بے حیائی والی حرکت نہ کرو، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے واپس لوٹے گا گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ہر گناہ سے معاف ہو کے پیدا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی معافی الگ چیز ہے، حقوق کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ حج کر کے آؤ گے تو بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ حج کی برکت سے معاف ہوں گے، لیکن جس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ حج کی برکت سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی حج کر کے آ گئے، بہن کی وراثت دینا تھا، اب مست مزے میں ہیں، کیوں؟ وراثت کھا کر جو حرام خور بنا، حج کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف ہو گیا۔ بازو والے کی زمین لوٹا تھا، وہ بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ حج کی برکت سے وہ بھی معاف ہو گیا۔ جانے سے پہلے فلاں فلاں کے اتنے لاکھ کا قرضہ تھا، لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ حج کی برکت سے معاف ہو گیا۔ ایسی معافی حج پر نہیں ملتی ہے۔ حج کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، حج کی وجہ سے اللہ حق معاف نہیں کرتے۔ جس کا جو حق ہے وہ واپس لوٹانا پڑے گا، اور حج کے بعد بھی واپس نہیں لوٹایا تو اور بھی شرم کی بات ہے، پورے حاجیوں کے نام پر دھبا ہے۔ عام لوگ تو حرام خور بنے اور لٹیرے بنے، یہ تو اللہ کے گھر کی حاضری کے بعد بھی حرام خوری نہیں چھوڑا ہے۔ اس واسطے حج کے بعد گناہ معاف ہوں گے، حقوق معاف نہیں ہوں گے، جس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ حتیٰ کہ بیوی کا مہر بھی نہیں دیا ہے، واپس دینا پڑے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں بڑی شرافت سے کہ حج پر جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے یا عقیقہ کیے بغیر بھی حج پر جا سکتے ہیں؟ عقیقہ تو مستحب ہے، عقیقہ تو آگے کی بات سنت ہے، سنت ادا ہوا نہیں ہوا یہ پوچھ کے جانے کی فکر ہے۔ جو حرام درجے کے گناہ ہیں، جو فرض درجے کے واجبات ہیں، وہ پوچھ نہیں رہا ہے کہ میری بہن کی وراثت نہیں دیا، حج پہ جا سکتا ہوں؟ میرے پارٹنر کا حق کھایا ہوں، قرضے میں ہوں، حج پہ جا سکتا ہوں؟ فلاں زمین ہڑپ لیا تھا، اس کا کیس چل رہا ہے، وہ سالو ہونے سے پہلے حج پہ جا سکتا ہوں؟ حرام کام جو زندگی میں اس کا سوال نہیں ہوگا، عقیقے کا سوال ہوگا۔ اور جب کہا جائے گا اللہ کے بندے عقیقہ سنت مستحب ہے، اس سے آگے کیا کام دیکھو، تو پھر اتنی جرأت آ گئی ہم لوگوں میں کہ علماء کے منہ لگنے کے لیے تیار ہو گئے، بولتے ہیں آپ سے جتنا پوچھے اتنا بولو، بس عقیقے کا مسئلہ پوچھے عقیقے کا بولو، ہم حرام جتنے بھی وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم نمٹا لیں گے، جتنے بھی حرام کاریاں ہیں وہ ہمارے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو حرام کاریاں جب اللہ کا معاملہ ہے تو عقیقہ بھی تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ کون سا رام کا معاملہ ہے، یہ کون سے دوسرے بھگوان کا معاملہ ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ یہ سب شیطان کی مکاریاں ہیں کہ آدمی ان
لیپا پوتیوں سے سمجھتا ہے کہ میں نیک بن جاتا ہوں، ان لیپا پوتی والی حرکتوں سے سمجھ جاتا ہے کہ میں نیک بن رہا ہوں، ایسے حج سے کوئی حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے اور طاقت حج کی پیدا ہو گئی، جلدی کرو، حج کرنے میں دیری نہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس واسطے کہ فَإِنَّهُ يَمْرَضُ الْمَرِيض، اچھا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار مر جاتا ہے، وَتَذِلُّ الضَّالَّةُ، تمہارا مال کبھی موجود ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اب حج کی طاقت ختم ہو گئی، پیسے تھے لیکن کیس میں چلے گئے، پیسے تھے علاج میں چلے گئے، پیسے تھے بیٹی کی شادی میں چلے گئے، شادی میں جائز طریقے سے نہیں گئے، رسومات میں اڑانا پڑا، رسومات اور جوڑا جہیز کے اخراجات میں حرام طریقے سے دینا پڑا۔ تدل الضالۃ، موجودہ دولت کبھی گم ہو جاتی ہے، وتعرض الحاجت، اور کبھی کبھار حج کی طاقت ہونے کے بعد بھی دیر کرو گے، کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے جس کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، اس لیے جیسے ہی حج کی طاقت آ گئی حج کرنے میں جلدی کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 9459، آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ، بوڑھے آدمی کا جہاد، کمزور آدمی کا جہاد، عورت کا جہاد، وہ تلوار لے کر اللہ کے راستے میں پہلے زمانے میں جیسے جنگ کے لیے جایا کرتے تھے اب نہیں جا سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری ہونے کی وجہ سے، صنف نازک ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جہاد کے برابر ثواب ملے گا، تم لوگوں کا جہاد یہی ہے کہ تم حج اور عمرے پہ آؤ۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، تلوار لے کر حج جہاد میں اور جنگ میں نہیں جا سکتا، میں جہاد کا ثواب کیسے پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ، ایسے جہاد کے لیے چلو ہمارے ساتھ جس جہاد میں ایک کانٹا بھی تمہیں نہیں چبھے گا، اور وہ جہاد کون سا ہے؟ حج ہے، اس میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، تلوار سے تو کٹنا پڑتا ہے، اس میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا، ہمارے ساتھ حج پہ چلو۔ معلوم کیا ہوا؟ حج بڑی عبادت ہے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے 2910، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استمتعوا من هذا البیت، اس کعبۃ اللہ سے فائدہ اٹھا لو، اس بیت اللہ سے فائدہ اٹھا لو، قد ہدم مرتین من قبل، اس سے پہلے یہ کعبۃ اللہ 2 مرتبہ ڈھایا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے، وقد یرفع فی الثالث، تیسری بار ایسا وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، یہ اٹھا لیے جانے سے پہلے اس کعبے سے فائدہ اٹھا لو، اس کا طواف کر لو، اس کی عبادت کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور حج اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور حج کرنے میں استطاعت شرط ہے، طاقت ہے تو حج پہ جاؤ، طاقت نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں حج پہ بلا لے، اس واسطے کہ اللہ کا اصول ہے اللہ اپنے حقوق کو بعد میں مانگتے ہیں، بندوں کے حقوق کا پہلے مطالبہ کرتے ہیں۔ حج کرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا حق آخر میں رکھو، پہلے دوسروں کا حق ہے تو اسے ادا کرو، اس لیے قرضے دار کی ذمہ داری ہے۔ شریعت فرماتی ہے کہ اگر تم قرضے میں ہو زکوٰۃ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرضے والے کا قرض ادا کرو، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، قرضہ بندے کا مطالبہ ہے، پہلے بندے کا مطالبہ پورا کرو۔ ایسے ہی قرضے میں ہو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرنے کے بعد اتنا پیسہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کی جا سکے، حج فرض ہو سکے، تب حج کے لیے جاؤ، تب زکوٰۃ ادا کرو، بندوں کا حق پہلے ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے قرضے رہیں گے وہ تو ادا ہوتے رہیں گے، پہلے عمرے پہ جا کے آئیں گے، پہلے حج پہ جا کے آئیں گے، یہ نفسانی شیطان ہے، یاد رکھو۔ مفتی صاحبوں کا شیطان بھی مفتی صاحب ہوتا ہے، حاجی صاحبوں کا شیطان بھی حاجی صاحب ہوتا ہے، تہجد گزاروں کا شیطان بھی تہجد گزار ہوتا ہے، دینداروں کا شیطان بھی دیندار ہوتا ہے، اور وی آئی پیز کا شیطان بھی وی آئی پی ہوتا ہے۔
ہر جگہ کا شیطان ایک طرح کا نہیں ہوتا. یہ نفسانی دھوکے ہیں کہ ہم پہلے حج کر کے آ جائیں گے, اللہ سے خوب مانگ کے آئیں گے, پھر دولت ملے گی, پھر حج ادا کریں گے. وہیں مر گئے تو حج کے راستے میں ہی مر گئے. جہاد میں جان دینے والا شہید اگر دوسروں کا قرضہ لے کر مرتا ہے تو بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کی شہادت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی, اس کا قرضہ اسے جنت میں جانے سے روک دے گا جب تک کہ اللہ دونوں کا معاملے میں صلح صفائی نہ کر دیں. تو پھر یہ کیسے سوچ لیا کہ عمرے پہ جانے کے آگے بعد میں دیکھ لیں گے, حج پہ جا کے آگے بعد میں دیکھ لیں گے. ایک صاحب نے لکھا حج پہ جانے سے پہلے قاضی حاجی صاحب کی پہلے ہی آب بھوگت شروع ہو گئی. حج پہ جا رہے ماشاءاللہ, آپ ابھی سے حاجی صاحب بن گئے. دکاندار نے کہا تھوڑا میرا قرضہ بھی دے کے جانا تھا. نہیں حج پہ جا کے آنے کے بعد پورا قرضہ چکا دیتا ہوں تمہارا. بیچارہ انتظار میں رہا کہ آنے کے بعد قرضہ چکائے گا. حاجی صاحب آ گئے واپس, زمزم کھجور کی پیکٹ لا کے دکاندار کو دے دیے اور کہا وہ میرا دفتر نکالو, حساب کتاب کا دیکھیں گے. دفتر نکال کے خوشی خوشی حوالے کیا, شاید اب پورا قرضہ دے دیں گے. دفتر کھول کے پین نکال کے اپنے نام کے شروع میں حاجی لکھ کے دفتر حوالے کر دیا. قرضہ نہیں دیا, شروع میں حاجی لکھ لے کے اپنے نام کے شروع میں دفتر حوالے کر دیا. قرضہ بعد میں دیکھیں گے, اب میرے نام کے ساتھ حاجی لگنا ہے. اب پورے حج کا ثواب غارت ہو گیا. قرضہ لوٹانے کی فکر نہیں ہے, حاجی صاحب کہلوانے کی فکر ہے. حج کی بدولت پہلے زمانے میں اللہ حاجیوں میں ایسے اثرات پیدا کرتے تھے. ہم نے اپنے اکابر کی کتابوں میں پڑھا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے حاجی بھی گزرے ہیں کہ اگر حج پہ جا کے آنے کے بعد اللہ ان کے اندر اتنی روحانیت پیدا کر دیتا, پورے گاؤں میں کبھی بھی کوئی بھی جھگڑا ہوتا, ہندو کا ہو مسلمان کا ہو کسی کا بھی ہو, سب لوگ یہی بولتے تھے حاجی صاحب کے پاس چلو فیصلہ کریں گے, حاجی صاحب کے پاس چلو فیصلہ کریں گے. حاجی صاحب ہونے کا مطلب ہوتا تھا اتنا انصاف پسند, اتنا حق بولنے والا, اتنا اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا. لوگ اپنے جھگڑے کسی کو پولیس اسٹیشن کورٹ کچہری لے جانے کے بجائے حاجی صاحب کے پاس لاتے تھے کہ ان کے فیصلے پہ ہم راضی ہوں گے. اتنا بڑا کارنامہ ہوتا تھا حج کرنا. اب دیکھ لیجئے لوگ حرام مال سے بھی حج کرنے میں شرماتے نہیں ہیں, مال حرام سے حج کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں. سود کا پیسہ, مٹی کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, جھوٹ اور دھوکہ دے کر کمایا ہوا پیسہ, اس سے بھی حج کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. یاد رکھو حرام مال سے تنہا نہیں پورے خاندان کو حج پہ لے جا سکتے ہو تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. حج کی فرضیت حلال مال پہ ہوتی ہے, حرام مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, حرام مال پہ حج بھی فرض نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1216, اس میں لکھا ہے ایک آدمی حج کے لیے نکلا, درمیانے راستے میں انتقال ہو گیا, حج کے لیے جا رہا ہے, اور حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی حج کے سفر پہ چلا حج نہیں کر سکا اور انتقال ہو گیا, اسے غسل دینے کے بعد احرام میں دفن کفن کرو اور کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے حاجی کا ثواب دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کے ساتھ حج کرتے ہوئے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا غسل کفن دو, چہرہ مت ڈھانکو. حاجی احرام میں چہرہ نہیں ڈھانکتا ہے, اس کا بھی چہرہ مت ڈھانکو. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں میت کو کفن دیتے وقت چہرہ بھی ڈھانک دیا جاتا ہے, لیکن حج میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا چہرہ مت ڈھانکو, کیونکہ یہ احرام میں ہے, قیامت تک احرام میں رہے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا, راستے میں ہی زمین کسی کی عاریتاً مانگ کر کہ اب اسے اٹھا کے کہاں لے جائیں, یہاں دفن کر دیتے ہیں, دفن کر دیا گیا. پھوڑا جو دفن کر کھودنے کے لیے لیا گیا تھا وہ قبر میں ہی بھول گئے. پھر واپس آ کر قبر کھول کر پھوڑا نکالنے کے لیے جب قبر کھودی گئی, دیکھا اس کے ہاتھ پیر چہرہ گردن ساری کی ساری اس پھوڑے سے رسی سے بندھی ہوئی ہے. ابھی دفن کر کے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا.
ہیبت میں آ کر قبر بند کر دی گئی۔ واپس حج سے جانے کے بعد اس آدمی کے گھر پہنچے، اس کی گھر والی سے پوچھا تمہارے گھر والے کا گناہ کیا تھا؟ ہم نے قبر میں عذاب میں مبتلا دیکھا، چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ عورت کیا کہنے لگی؟ صحیبہ رجل معہ مال، ایک آدمی کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اس کے پاس مال موجود تھا۔ فقتل الرجل، میرے شوہر نے اس کا مرڈر کر دیا۔ واخذ المال، اور وہ پیسہ لے لیا۔ وکان یغزو ویحج بمالہ، اور اس کے مال سے حج پر بھی جاتا تھا، جہاد میں بھی جاتا تھا۔ تو حرام مال لے کر حج کرے گا تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، ثواب حج ملنا تو دور کی بات ہے۔ حلال مال کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حج کی استطاعت کے لیے آدمی اپنے گھر سے لے کر حج پر جا کے آنے تک ٹکٹ کا، ویزا کا، روم کا، کھانے کا، اپنے ضروری اخراجات کا پیسہ اپنے پاس ہونا ضروری ہے، اور اپنے پاس جا کے آنے تک گھر والوں کا کرایہ، اخراجات، نان نفقہ، بیماری علاج، یہ سب دے کر جانا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنا وزٹ کرنے کا، جا کے آنے کا تو خرچہ ہے، لیکن بیوی بچے بھوکے رہیں گے، ان کا خرچہ میں نہیں دے کے جا سکتا، تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ پہلے بیوی بچوں کا خرچہ دے کر پھر حساب لگاؤ حج پر جا کے آ سکتے یا نہیں جا کے آ سکتے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ شریعت میں کتنا اہتمام رکھا گیا ہے بندوں کے حق کا۔ بندوں کو بھی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے مت جاؤ، خود بھی اللہ کے بھروسے پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا بھروسہ ہونے کا مطلب امید اللہ سے رہے گی، لیکن اسباب کے درجے میں تمہیں اسباب اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ خالی ہاتھ چلے گئے، وہاں بھیک مانگ لیں گے کسی سے بھی، کسی بھی ٹریولز والے کو بولیں گے تھوڑا کھانا کھلا دو، کہیں بھی پڑ جائیں گے، کہیں بھی سو جائیں گے۔ ایسے توکل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ تدلل ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر لینا ہے، اپنے آپ کو گھٹیا بنا لینا ہے۔ ایسے گھٹیا طریقے سے عبادت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے سمجھ لو، جب حج پر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بیوی بچوں کا خرچہ دے کر جانے کی طاقت ہے تو حج فرض ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسری عبادتوں کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے سمجھتے ہیں، نکل پڑے اللہ کے بھروسے پہ، نکل پڑے اللہ کے نام پر، نکل پڑے اللہ کے حوالے کر کے۔ کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھ لیں گے۔ کون کرے گا؟ اللہ کر لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر بھی تو پورا گھر صاف کر کے لا کے دے دیے تھے اللہ کے رسول کے لیے۔ ہم میں سے ہر آدمی صدیق اکبر ہے، چہرہ یہودیوں جیسا ہے، معاملات اور شادی بیاہ رسومات سارے کے سارے عیسائیوں اور ہندوانہ ہے، سچ زبان سے نہیں نکل سکتا۔ وہ تو صدیق اکبر تھا، اور اپنے اس جھوٹے مکاری معاملے کو حضرت صدیق اکبر کے واقعے پہ قیاس کر رہا ہے۔ وہ پورا گھر خالی کر دیے تو میں کیوں خالی نہیں کر سکتا؟ تم سے تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، ایک سچ بات پر قائم ہونا نہیں ہو رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر پہ قیاس کرو۔ تو صدیق اکبر پورے گھر کا مال دے کر چل پڑے، تو یہ چل پڑنا حضرت عمر کو کیوں نہیں دکھا؟ حضرت عثمان کو کیوں نہیں دکھا؟ حضرت علی کو کیوں نہیں دکھا؟ وہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنا گھر صاف کر کے کیوں نہیں لا کے دیے؟ معلوم ہوا ہر آدمی کے ایمان کا درجہ برابر نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ایمان کا لیول برابر نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کے جیسے دوسرے صحابہ اکرام نہیں ہو سکتے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اس واسطے علماء کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ نفس اور شیطان کی مکاری میں آ کر اپنے آپ کو صدیق اکبر جیسا سوچ کر یہاں بیوی بچوں کو پریشان کر دیا، سسرال پر بوجھ بن گیا، میکے بھیج دیا، اور خود یہاں پر دین کے کام کی خدمت سوچ رہا ہے یا حج کا سفر سوچ رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نماز خادمانہ نیاز مندی ہے، حج عاشقانہ نیاز مندی ہے، نماز غلامانہ عبادت ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے غلام بن کر رہے گا، ہاتھ باندھو باندھ لیے، جھک جاؤ جھک گئے، نیچے دیکھو نیچے دیکھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، اپنا ماتھا زمین سے ٹیک دو ٹیک دیے۔ تو نماز غلامانہ عبادت ہے، غلام کو جو بولو کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور حج عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشق اپنے معشوق کے لیے بھوکا رہتا ہے، پراگندہ بال رہتا ہے، بکھرا ہوا رہتا ہے، بے چین پریشان رہتا ہے، معشوق کے گلیوں کا چکر لگاتے رہتا ہے۔ ویسے ہی اللہ سے عشق ہے،
وہ ہمارا معشوق ہے. ہم اس کے کعبے کے طواف چکر لگا رہے ہیں, صفا مروہ کا چکر, مینا چلے گئے, مزدلفہ چلے گئے, ڈھونڈ رہے ہیں اپنے معشوق کو اور اپنے محبوب کو. تو حج عاشقانہ عبادت ہے. تبھی اس عبادت میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا حکم ہے کر رہے ہیں. پتھروں سے بنا ہوا 4 دیواری کا کمرہ ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں, اس کے چکر لگا رہا ہے. اگر پوچھا جائے اس کعبے کی تم عبادت کرتے ہو؟ نہیں, کعبے کی عبادت کرنا جائز نہیں, کعبے کے بنانے والے رب کی عبادت کر رہا ہوں, لیکن چکر کعبے کا لگا رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اگر کعبۃ اللہ بالفرض دہ جائے, شہید ہو جائے, پھر بھی میں اس ایریے کا چکر کاٹتا رہوں گا. کعبہ تو نہیں ہے اب, پھر بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھوں گا. معلوم کیا ہوا؟ ہم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں. کعبہ رہا نہ رہا تو بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. چنانچہ ہوائی جہاز میں جاتے ہوئے فلائٹ میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں. فلائٹ کتنی اوپر ہے, کعبہ بھی اتنی اوپر تھوڑی ہے, اوپر کعبہ نہیں ہے, پھر بھی رخ کر کے ادھر ہی نماز پڑھا جاتا ہے. اور حج میں اللہ کا حکم ہوا, یہ حجر اسود ہے, اسے چومو اور بوسہ دو. پتھر کو چومنا عبادت. پھر حکم ہوا 2 پتھر کے پہاڑی ہیں صفا مروہ, ان پتھر کے پہاڑیوں پر چکر لگاؤ, بھاگو, بھاگنا عبادت. پھر حکم ہوا وہاں مینا میں ایک پتھر ہے شیطان, اسے کنکر مارو, کنکر مارنا عبادت. کہیں پتھر کا بوسہ عبادت, کہیں پتھر کا طواف عبادت, کہیں پتھر کو پتھر مارنا عبادت, کہیں پتھروں کا چکر کاٹنا عبادت. کیوں؟ عاشقانہ عبادت ہے. نہیں سوال کریں گے کیوں یہ طواف کیوں رکھا گیا, پتھر کا بوسہ کیوں رکھا گیا, پتھر مارنا کیوں رکھا گیا. عقل میں آئے نہیں آئے, محبت اندھی ہوتی ہے, محبوب کی باتیں ماننا پڑے گا. یہ حج عاشقانہ عبادت ہے. اللہ 2 سلے ہوئے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنا کر یہ سبق دینا چاہتے ہیں, تمہاری زندگی میں یہ 2 چادریں جیسی ہیں ویسے موت پر یہ 2 کفن تمہیں دیے جائیں گے. اپنے معشوق کے لیے ایسی حالت میں تمہیں آنا پڑے گا. اور سب سے بڑا انصاف اور سب سے زیادہ حساب رکھنے والا اللہ ہے. بھیجا دنیا میں خالی ہاتھ بھیجا, استعمال کرنے کے لیے پوری دنیا دے دیا, پھر واپس بلایا خالی ہاتھ بلایا. جیسے بھیجا ویسے بلایا اور استعمال کرنے کے لیے پوری دنیا دے دیا کہ جو استعمال کرنا ہے استعمال کرو. جیسے گئے تھے ویسے ہی آنا پڑے گا. حج میں ہر قوم کا ایک میلہ ہوتا ہے, ہر قوم اپنے خوشی کا ایک میلہ رکھتے ہیں. حج بھی مسلمانوں کا میلہ ہے. دوسرے میلوں میں بے حیائی, کفر, شرک, بت پرستی سب ہوتی ہے, اور اسلام کا یہ میلہ جس میں توحید سکھایا جاتا ہے. چونکہ حاجی کا تلبیہ ہی کیا ہے؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, لا شریک لک, اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. احرام باندھنے سے لے کر رمیے جمرات, شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جب پہلا ہاتھ اٹھے گا تب تک یہ تلبیہ پڑھتے رہو. پورے حج میں سکھایا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا. تو حج یہ بہت مخلصانہ عبادت ہے. اسی لیے اگر حج کی طاقت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات فرمائی. حدیث میں آتا ہے من لم یمنعہ عن الحج حاجت ظاہرۃ, جسے حج کرنے سے کوئی ضروری حاجت نہیں رکاوٹ بنے, او سلطان جائر, ظالم بادشاہ نے حج کرنے سے نہیں روکا, او مرض حابس, یا اپاہج نہیں بن گیا, فماتا, لیکن کوئی بیماری نہ ہونے کے باوجود, کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود, حج کی طاقت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیمت, مر جائے ایسا آدمی, انشاء یہودین و انشاء نصرانین, چاہے یہودی بن کے مرے چاہے نصرانی بن کے مرے. میری ملت اسلامیہ, میرے مذہب اسلام پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب جیسے مرنا چاہے مر جاؤ. کیوں یہودیوں سے تشبیہ دی ہے؟ اس واسطے کہ یہودی نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے, یہودی نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے. اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا حج چھوڑنے والا یہودی بن کے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک اپنے زمانے خلافت میں اعلان فرمایا
لقد ہممت ان ابعث رجلا الى هذه الامصار، میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں ان تمام مسلمانوں کے شہروں میں ایک آدمی کو بھیجوں، فلینظر الی کل واحد ذی جدۃ، اور وہ ہر گھر کا جائزہ لے کہ ہر گھر میں کوئی آدمی طاقت حج رکھنے کے بعد حج نہیں کیا ہے، ایسے پورے لوگوں کا جائزہ لے کون کون حج کی طاقت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا۔ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، ان لوگوں کی فہرست بنا کر ان سے ٹیکس وصول کرو۔ ما ہم مسلمین، ما ہم مسلمین، یہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ جزیہ اور ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کافروں سے، جزیہ اور ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کافروں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج کی طاقت ہونے کے بعد بھی حج نہ کرنے والا گویا میرے نزدیک وہ کافر کے درجے میں ہے، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ اسی واسطے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، بڑا مالدار آدمی تھا لیکن حج کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، بار بار بولنے کے بعد بھی حج نہیں کیا، تو اس کے مرنے کے بعد پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھنے نہیں گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو حج چھوڑ کے مر رہا ہے اس کی جنازہ پڑھی جانے کے قابل نہیں ہے۔ اتنی سخت نفرت کا اظہار کیا۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ لوگوں کو بہت غم کھاتا ہے، حج پہ جائیں گے 4 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، 5 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، حج پہ جائیں گے بھروسہ نہیں، اتنی بھیڑ رہتی ہے، پاؤں میں دب کے مر جائیں گے، کبھی مال چلے جانے کا ڈر، کبھی جان چلے جانے کا ڈر، اس کی وجہ سے حج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو جاب، نوکری، ملازمت کا ٹینشن، 40 دن کہاں سے ٹائم ملے گا حج پہ جانے کے لیے، پیسہ بہت ہے لیکن حج پہ جانے کے لیے ٹائم کہاں سے ملے گا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد دیکھیں گے، ریٹائرڈ ہوتے ہوتے مر گیا تو ریٹائرڈ ہونے تک کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ حضرت اسرائیل نے تمہاری ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا کوئی نظام بنایا کہ تب تک تمہاری ڈیتھ نہیں ہوگی؟ اچھا ریٹائرڈ ہو گئے، کتنے لوگ وہ ہیں جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد پنشن کا جو پیسہ آتا ہے بینک میں ایف ڈی کرا کے انٹرسٹ جو آ رہا ہے منتھلی 15,000 20,000 25,000 موت تک سود کھاتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں، اب کما نہیں سکتے ریٹائرڈ ہونے کے بعد، بزنس میں انویسٹ کریں گے تو بزنس پورا ٹھپ پڑ چکا ہے، دھوکے باز پارٹنر مل رہے ہیں، تو بینک میں جمع کر کے منتھلی اس سے جو انٹرسٹ آتا ہے وہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں۔ اس نیت سے جو لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں انہیں بھی یہ وعید ہے کہ وہ یہودی بن کے مریں یا عیسائی بن کے مریں۔ ایک بندے کو بہت سمجھایا گیا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد چلے جاؤ حج پر، تیار ہو گیا، جانا نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی مان لیا، ویزا آ گیا، ٹکٹ بن گیا، گروپ بن گیا، سب ہو گیا، 3 دن کے بعد نکلنا ہے، بھائی نے پھر ورغلا دیا، اتنا پیسہ خرچ کر کے اس عمر میں کہاں جا رہے ہو، اللہ معاف کر دے گا چھوڑ دو، پھر انکار کر کے بیٹھ گیا، کتنا سمجھایا پھر بھی حج کے لیے تیار نہیں ہوا، بہانہ کرنے لگا کہ اگلے سال دیکھیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا حاجیوں کا قافلہ چلا گیا، حج کر کے واپس آ گئے، آنے کے تیسرے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ قافلے والے جو تھے وہ چلے گئے، یہ رہ گیا گھر پہ، جا کے حاجی حج کر کے آ گئے، تیسرے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اگر بات مان کر چلے جاتا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من مات عقیب حج مات شہیدا، جو آدمی حج کرنے کے بعد مرے گا اللہ اسے شہادت کا ثواب دیں گے۔ 3 دن کے بعد مرا ہے، حج کا ثواب بھی مل جاتا تھا، شہادت کا ثواب بھی مل جاتا تھا، لیکن حج نہیں کیے پیسے کی وجہ سے، حج نہیں کیا جان کے خوف سے۔ ارے اللہ کے بندوں، یہاں مرنے سے زیادہ وہاں مرنا بہتر ہے، یہاں کے قبرستانوں میں دفن ہونے سے زیادہ وہاں کے قبرستانوں میں دفن ہونا بہتر ہے۔ یہاں ایصال ثواب کا طریقہ بھی بدعت والا طریقہ ہے، وہاں ایصال ثواب بھی کوئی کرے گا تو سنت طریقے سے کرے گا۔
مرنے کے بعد بھی ثواب بدعت کے طریقے سے نہیں پہنچے گا، سنت کے طریقے سے پہنچے گا۔ وہاں مرنے کے شوق میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں پیدا ہونے کے بعد بھی مدینے سے باہر کبھی نہیں گئے، صرف فرض حج کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد ہمیشہ مدینے میں رہتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری موت کہیں مدینے کے باہر نہ ہو، اس نیت سے لوگ جیا کرتے تھے، اور لوگ اس خوف سے جانے سے ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائیں وہاں پر۔ کتنے اللہ کے بندے ہم نے کتابوں میں پڑھے اور دیکھے ہیں، حج کا سامان پیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کفن بھی رکھ لیا کرتے تھے، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، وہی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں جب پانی کے جہاز سے سفر حج ہوتا تھا تو لوگ وصیت لکھ کے جایا کرتے تھے، اب پتہ نہیں جہاز لے جائے گا یا ڈبو دے گا، وصیت بھی لکھ دیا، میراث بھی تقسیم کر دیا، سب کے حقوق دے دیا۔ ایسی الوداعی ملاقات ہوتی تھی گویا کہ وہ اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایسے لوگ حج پہ جایا کرتے تھے۔ اب صرف اتنے آرام کے سفر میں بھی جانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ حج کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ اتنے مدرسے بنایا، اتنی مسجدیں بنایا، اتنی مسجدوں کی صدارت اور کمیٹی کا ممبر رہا، اور اتنی غریب بچیوں کی شادی کیا، اتنے یتیموں کی کفالت لیا، اتنے نیک کام کیا، اتنے بورویل کھدوایا، 100,000 کام دین کے کر لو، حج کا بدل کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حج فرض ہے، باقی سارے خیرات ہی ہیں۔ عمرہ بھی حج کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عمرہ کر کے آ گئے رمضان میں، اب حج کے برابر ثواب مل گیا، ثواب ہو سکتا ہے مل جائے گا، لیکن حج فرض کا بدل عمرہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دولت ہے، فرصت ہے، صحت ہے، غنیمت سمجھ لو۔ دولت بھی جانے والی ہے، صحت بھی جانے والی ہے، یہ فرصت بھی مشغولیت میں بدلنے والی ہے۔ بار بار یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ملنے والی نہیں ہیں، اس واسطے اللہ نے دی ہیں۔ صحت ہے، فرصت ہے، دولت ہے، پہلے حج کا ارادہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں حج کر کے آئیں گے داڑھی رکھنا پڑے گا، حج کر کے آئیں گے یہ مٹی کا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، حج کر کے آئیں گے یہ چٹیوں کا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، حج کر کے آئیں گے یہ شادی بیاہ کے رسومات چھوڑنا پڑے گا، حج کر کے آئیں گے جوانی میں حج کر لیں گے پوری اپنی عیش کی زندگی ختم ہو جائے گی، تھوڑا بوڑھے ہونے کے بعد خواہشات پورے ہو جانے کے بعد پھر حج پہ جا کے آئیں گے، کیونکہ ابھی جا کے آ گئے تو لوگ کہیں گے حاجی ہو کے بھی یہ رسومات، حاجی رہ کے یہ کاروبار، حاجی رہ کے یہ فلاں۔ اس واسطے حج بعد میں ہوگا، سارے حرام کاروبار اور دھندے اب پہلے ہو جائیں گے۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے سمجھ لیجئے، اگر وہی کاروبار کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا حال ہوگا۔ اس واسطے حج پہلے کرو، حج کو جوانی کی عبادت سمجھو، دعوتوں سے زیادہ بزرگوں کی دعائیں لے کر حج کرو۔ دعوتوں کی بھرمار سے حج کرتے ہیں، بزرگوں کی دعائیں لے کر حج کرو۔ ایک شخص ہیں حضرت ابو عمرو زجاجی رحمت اللہ علیہ، حج پہ جانے کا ارادہ ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ولی ہیں، ان کے دربار میں آئے، دعا کی درخواست کیے کہ حضرت حج پہ جا رہا ہوں، دعا فرما دیجئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جیب سے 1 درہم نکال کے دیا، یہ میرا پیسہ رکھ لو، حج پہ جا رہے ہو، لے کے چلے۔ بزرگ کی دعا کی برکت سے اتنا اکرام ہوا، پورے سفر حج میں 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا، پورا حج اللہ کی طرف سے فری ہو گیا۔ واپس پھر حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پھیلا کے کہا میرا پیسہ لاؤ، میرا درہم لاؤ۔ اللہ نے ان کو کشف کر دیا کہ یہ پورا حج اس کا بغیر کسی مالی خرچ کے ہوگا، اور اس پیسے کو واپس لیا اور دوسرے کی خدمت کیے۔ بزرگوں کی دعائیں لے کر حج کرو۔ اللہ کے بندیوں میں لکھا ہے 9 سال تک لیڈیز ٹیلر، لڑکیوں کے کپڑے سینے والی خاتون 9 سال تک پائی جمع کر کے حج کرنے کی طاقت کے برابر زندگی میں پیسہ جمع نہیں ہو سکا تو عمرے کے برابر ہو گئی رقم جمع، تو اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کر کے آتی ہے کہ کب 9 سال پیسہ جمع کر کے۔ اپنی پوری بکریاں بیچ کر افریقہ کے غریب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم کی بہن حج کرنے کے لیے ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ان کے مال وراثت صندوق جب کھولا تو اس میں پوڑیا، کپڑے کی پوڑیا بنی ہوئی تھی، اس میں کچھ پیسے تھے، لکھا ہوا تھا چٹی میں کہ یہ حج کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ اب ان پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب حج پہ گیا
مکہ مکرمہ سے ایک بندے کو تیار کیا کہ میری بیٹی حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہی تھی لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اب یہ پیسے ہیں یہ رکھ کے میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کر دو۔ حج کی امید پر محنت کرتے ہو تو اللہ زندگی میں نہ صحیح موت پر انتظام کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا، علامہ ابن جوزی نے، چونٹی نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کبوتر بھیجا، چونٹی اس کے پروں میں چڑھ گئی، وہ کبوتر کعبۃ اللہ کا مکہ مکرمہ حرم کا کبوتر تھا، اس نے آیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر جہاں وہ چونٹی تھی وہاں لے جا کے اسے چھوڑ دیا۔ جب جانوروں کی تمنا پوری ہوتی ہے تو اشرف المخلوقات کی تمنا کیوں پوری نہیں ہوگی؟ سچ یہ ہے کہ دلی تڑپ ہونا چاہیے، اور اگر یہ تمنا طلب تڑپ نہ ہو تو ہم نے ایسے بندوں کے واقعات بھی دیکھے کہ ایک بندہ 30 سال سے سعودیہ میں جاب کرتا ہے، اس کے والد بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے خوب اس کے والد کی خدمت کیا، یہ خوش ہو کر کہا میں سعودیہ میں رہتا ہوں، آپ کے لیے کیا چاہیے میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں چاہیے، میری طرف سے طواف کر لینا بس۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا کچھ بولو۔ کیوں؟ 30 سال سے سعودیہ مکہ مکرمہ میں ہوں لیکن اب تک حرم میں کعبۃ اللہ دیکھنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور جو زیارتوں کے لیے لے جاتے ہیں وہاں پر، ان سے ہمارے کسی صاحب نے پوچھا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کتنے سالوں سے ہیں؟ 32 ایئر سے یہاں پر ہوں۔ آپ تو ہر دن کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہوں گے، ہر جمعہ آپ کی حرم میں ہوتی ہوگی، عمرے پہ عمرے ہوتے ہوں گے۔ 32 ایئر سے ٹیکسی چلا رہا، کہنے لگا آج تک کعبۃ اللہ کے حاضری کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس واسطے مانگو اس سے سعادت، مانگتے رہو اس سے طلب، کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی طلب پوری کر دیتے ہیں اور بے ادبوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لکھا ہے، خوب حج کرنے کی تمنا بھی کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے بھی رہتے تھے کہ اللہ ہمیں حج پہ بلا لے، ہمیں حج کی حاضری کی توفیق دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حججت مع عمر بن الخطاب 11 حجتاً، میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ 21 حج میں نے کیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے 11 یا 21 حج حضرت عمر کے ساتھ کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے مناقب ابی حنیفہ میں، حج ابو حنیفہ 55 حجتاً، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں۔ اور پہلا حج جو ہوا امام ابو حنیفہ کا 96 ہجری میں، جب پہلے حج کے لیے گئے تو 16 سال کی عمر تھی، اور ان کے حج کے موقع پر ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ بھی بوڑھی عمر کے تھے، حج پر تشریف لائے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی 16 سال کی عمر میں ان صحابی سے ملاقات ہوئی، تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا حج کی برکت سے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حججت 40 حجتاً، میں نے 40 حج کیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حضرت امام حسن بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حججت 80 حجتاً، زندگی میں میں نے 80 حج کیے ہیں۔ واعتمرت 20,000 عمرتاً، 20,000 عمرے کیے ہیں۔ وختمت القرآن فی الطواف فی کل یوم ختمتاً، اور ہر دن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قرآن مجید ختم کرتا تھا۔ کتنے اللہ والے گزرے ہیں، کتنا ثواب انہوں نے کمایا۔ 20,000 عمرے کرنا، 80 حج کرنا، کتنے بڑے ثواب کی بات ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، قد وافیت هذا المکان 70 عاما، 70 سال سے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور ہر مرتبہ حج کرتے ہوئے کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اللہم لا تجعل آخر عہد فی من هذا المکان، اے اللہ اس حج کو میری زندگی کا آخری حج نہ بنا، اس حج کو میری زندگی کا آخری حج نہ بنا، پھر اگلے سال توفیق دے، اگلے سال توفیق دے۔ ایسے حج کرتے کرتے 70 حج ہو گئے۔ 70واں حج ہونے کے بعد دل میں خیال آیا، ہر سال حاضری کی دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ہر سال حاضری کی دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے،
تو اس سال اگلے سال کی حاضری کی دعا نہیں مانگی، رجب کا مہینہ جب آیا تو انتقال کر گئے۔ علماء نے لکھا ہے 70 سال تک مانگ رہے تھے آنے کے لیے دعا، 70 سال تک اللہ بلاتے رہا، اور تم نے دعا مانگنا چھوڑا تو اللہ نے بھی بلانا چھوڑ دیا۔ اس لیے مانگتے رہو، اللہ بھی بلاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے دولت ضروری ہے، صحت ضروری ہے، اسباب ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلانے کے لیے وہ غیب سے بھی بلا لیتے ہیں۔ اسی واسطے بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے وہ بغیر انتظام کے بھی حج کے لیے چلے جاتے تھے، اگر کبھی انہیں کوئی روکتا اور ٹوکتا تو بولتے تھے تاخذون من الجیب وناخذ من الغیب، تم جیب سے لیتے ہو اور ہم غیب سے لیتے ہیں، تم جیب سے لیتے اور ہم غیب سے لیتے ہیں۔ اور ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے کمال تقوی، کمال زہد کی بات ہوتی ہے، اور آدمی ایسا چلا جائے گا تو ننگا ہو جائے گا، بھیک مانگنا پڑے گا وہاں پر۔ اللہ نے شریعت کا جو دائرہ رکھا ہے اسی دائرے میں ہم کو کام کرنا ہے۔ پہلی بار حج پر گئے، ایسی عبادت کرنا چاہیے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور وہ خود بار بار بلائے، ایسی عبادت کر کے آنا چاہیے۔ اور اگر بار بار جانے کا اللہ موقع دے رہا ہے، کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ گندا کپڑا بار بار دھلنے جاتا ہے، گندا کپڑا بار بار دھلنے جاتا ہے، بار بار اللہ بلا رہے ہیں تو میں گندا ہو چکا ہوں، اس واسطے اللہ بار بار دھونے بلا رہے ہیں۔ غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر رہی صحیح عبادت بھی غارت ہو جائے گی۔ حضرت علی ابن الموفق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، زندگی میں 50واں حج جب ان کا تھا، 50ویں حج میں ہر سال حج کرتے، ایک سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے حج، ایک سال حضرت صدیق اکبر کی طرف سے، ایک سال حضرت عمر کی طرف سے، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، ان کی طرف سے ہر سال حج کرتے کرتے 50 سال حج کیے۔ 50ویں سال سوچنے لگے یہ سال کا حج کس کو دوں، کس کو اس کا ثواب پہنچاؤں۔ اتنے میں دیکھا کہ مینا مزدلفہ کے میدان میں لوگ اللہ سے دعا اور ذکر میں مشغول ہونے کے بجائے شور شرابہ، لڑائی جھگڑے سب میں پڑے ہیں۔ دل میں خیال آیا ایسا حج کریں گے تو کہاں سے ثواب ملے گا اور کیسے حج قبول ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سال کا حج ان بندوں کو پہنچا دوں کہ اللہ ان کا حج قبول کر لے، ان کی نادانیوں کی وجہ سے ان کا ثواب غارت نہ ہو۔ تو اپنے حج کا ثواب حاجیوں کو بخش دیا۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کی طرف سے کہا یا علی ابن الموفق علی تستخی، اے علی مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، قد غفرت لأہل الموقف، جتنے یہاں مزدلفہ میں سب کو میں نے بخش دیا، اور ان جیسے اور جتنے حاجی ہوں گے سب کو میں نے بخش دیا، مجھ سے بڑا سخی آج حج کے میدان میں کوئی نہیں بن سکتا۔ اور جب اس کے بعد 60واں حج پورا کرنے کے لیے آئے تو حتیم کے پاس لیٹے ہوئے تھے اور دل میں خیال آیا 60 سال سے کعبۃ اللہ کا حج کرنے آ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری مغفرت کیا، مجھے بخشا، میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا یا نہیں کیا، 60 سال سے حاضری ہو رہی ہے۔ تو پھر وہیں حتیم کے پاس لیٹ گئے۔ خواب میں اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام سنایا، یا علی اتدعو الی بیتک الا من تحبہ، اے علی تم نہیں جانتے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کو اپنے گھر بلاتے ہو، اور میں بھی اپنے بندوں میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کو اپنے گھر بلاتا ہوں۔ 60 سال سے بلا رہا ہوں تو کیا تم سے محبت نہیں ہے تو ہی بلاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن موفق حججت عنی، اے ابن الموفق میری طرف سے تم نے حج کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میری طرف سے تم نے لبیک کہا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فإنی اکافئک بہا یوم القیامہ، سنو اس کا بدلہ میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ آخذ بیدک فی الموقف، سنو میں کل حشر کے میدان میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، فادخلک الجنہ، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، والخلائق فی کرب الحساب، جبکہ سارے لوگ حساب کے پریشانی میں ہوں گے۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت کرو اپنے لیے کرو، ایصال ثواب کچھ بھی نہیں ہے، ثواب پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں
جو احرام کے کپڑے دیے ہدیے میں عمرے کو جا رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے رکھ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے کپڑوں سے احرام پہن کے طواف کریں گے, ان کو ثواب کیوں جانا؟ ان کے احرام کے کپڑے لے کے طواف کیوں کرنا؟ کتنی تنگ سوچ ہے. ثواب دوسرے کو پہنچانے کا کام یہ اللہ کے محبوب بننے والا کام ہے. حج کے متعلق آخری بات یہ ہے, حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حاجی بننا آسان ہے, حاجی بن کر جینا آسان ہے, حاجی بن کر مرنا مشکل ہے. حج کی نورانیت لے کر گاؤں تک آنا مشکل ہے, حج کی نورانیت لے کر قبر میں جانا بھی مشکل ہے. حاجی بن جاؤ گے لیکن حج کر کے آنے کے بعد اس کی نورانیت ختم کر لیتے ہو, جھوٹ بول کر, بد نظری کر کے, دھوکہ دے کر, رشوت کھا کر. ایسے ہی حج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, جب اللہ اپنے گھر بلایا, اپنے نبیوں کے پیے ہوئے پانی زمزم پلایا, اب اس کے بعد شراب میرے منہ میں کبھی نہیں جائے گا. زمزم جانے کے بعد اب شراب کبھی نہیں جائے گا. مدینے کی آب و ہوا لگنے کے بعد کبھی بے حیائی کی آب و ہوا نہیں لگے گی. مدینے کے کھجور کھانے کے بعد کبھی سود نہیں کھاؤں گا. کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد کبھی ان آنکھوں سے فلم نہیں دیکھوں گا, بد نظری نہیں کروں گا. اور جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے بعد اب سیاسی لیڈروں کے تلوے چاٹنے کے لیے نہیں جاؤں گا, مالداروں کا چاپلوس نہیں بنوں گا, عبداللہ بننے کے بعد عبدالدینار نہیں بنوں گا. اس کے در پہ حاضری کے بعد کسی اور کے در پہ امید نہیں لگاؤں گا. یہ سبق ہے کعبۃ اللہ کی حاضری کا. وہ گھر پہ بلا کے نوازنا چاہ رہا ہے, پھر قبرستانوں پہ جا کے منتیں مرادیں مانگنے کا کیا مطلب رہے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے, بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.